الرحمن الرحیم فمنہ الفاعل، بس اس مرفوع میں سے ایک فاعل ہے، وہو ما اسند الیہ، اور وہ ہے کہ اسناد کیا گیا ہو اس کی طرف، الفعل او شبہہ، فعل یا شبہ فعل کا، وقدم علیہ، اور اس کو اس اسم پر مقدم کیا گیا ہو، علی جہت قیامہ بہ، اس کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر، مثل قام زید، جیسے قام زید، کھڑا ہوا زید، وزید قائم ابوہ، اور زید کھڑا ہونے والا ہے اس کا باپ۔ مرفوع کی ایک قسم فاعل ہے۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے فاعل کو باقی مرفوعات پر مقدم کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ فاعل باقی مرفوعات کی نسبت اصل ہے اور اصل مستحق کے تقدیم ہوتا ہے۔ باقی فاعل باقی مرفوعات کی نسبت اصل اس وجہ سے ہے کہ فاعل جملہ فعلیہ کا جز بنتا ہے اور جملہ فعلیہ باقی جملوں کی نسبت اصل ہے۔ مرفوع کی ایک قسم فاعل ہے۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے فاعل کو باقی مرفوعات پر مقدم کیوں کیا؟ جواب یہ ہے فاعل باقی مرفوعات کی نسبت اصل ہے اور اصل مستحق کے تقدیم ہوتا ہے، اسی وجہ سے فاعل کو مقدم کیا۔ فاعل باقی مرفوعات کی نسبت اصل اس وجہ سے ہے کہ فاعل جملہ فعلیہ کا جز بنتا ہے اور جملہ فعلیہ باقی جملوں کی نسبت اصل ہے۔ وہو ما اسند الیہ، فاعل کی تعریف کی۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل مسند ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل مسند ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، جیسے قام زید اور زید قائم ابوہ۔ اس میں زید اور ابوہ فاعل ہیں کیونکہ ان کی طرف قامہ فعل اور قائم شبہ فعل مسند ہے اور وہ اس پر مقدم ہیں اور وہ اس کے ساتھ قائم ہیں، جیسے قام زید اور زید قائم ابوہ۔ اس میں زید اور ابوہ فاعل ہیں، ان کی طرف قامہ فعل اور قائم شبہ فعل مسند ہیں اور وہ اس پر مقدم ہیں اور وہ ان کے ساتھ یعنی زید کے ساتھ اور ابوہ کے ساتھ قائم ہیں۔ وہو ما اسند الیہ الفعل او شبہہ، یہاں پر سوال ہوتا ہے فاعل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ یہ قام زید و عمر میں امر پر صادق ہے کیونکہ امر کی طرف قامہ فعل مسند ہے اور وہ اس سے مقدم ہے اور وہ اس کے ساتھ قائم بھی ہے، حالانکہ امر فاعل نہیں ہے۔ فاعل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ یہ قام زید و عمر میں امر پر صادق ہے کیونکہ اس کی طرف قامہ فعل مسند ہے اور وہ اس پر مقدم بھی ہے اور وہ اس کے ساتھ قائم بھی ہے، حالانکہ امر فاعل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ما اسند الیہ میں اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہے، جبکہ امر کی طرف قامہ کی جو نسبت ہے وہ اسناد بالتبع ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسناد سے مراد تعریف میں اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہے اور امر کی طرف جو قامہ کا اسناد ہے وہ اسناد بالتبع ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس بات پر کیا قرینہ ہے کہ مراد اسناد بالاصالہ ہے، تو قرینہ یہ ہے کہ مصنف نے مرفوع توابع کی بحث کو الگ مستقلاً ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس بات پر کیا قرینہ ہے کہ اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہے، تو قرینہ یہ ہے مصنف نے توابع کی بحث کو الگ مستقلاً ذکر کیا، معلوم ہوا کہ یہاں پر اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہے۔ مقدمہ علیہ، اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ فاعل کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ یہ کریم من یکرمک میں من یکرمک پر صادق ہے کہ کریم وہ ہے جو تیرا اکرام کرے، کیونکہ یہاں پر من یکرمک کی طرف کریم شبہ فعل کا اسناد ہے اور وہ اس پر مقدم بھی ہے اور وہ اس کے ساتھ قائم بھی ہے، حالانکہ من یکرمک فاعل نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے۔ سوال ہوتا ہے فاعل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ یہ کریم من یکرمک میں من یکرمک پر صادق ہے کیونکہ اس کی طرف کریم شبہ فعل کا اسناد ہے اور وہ کریم اس پر مقدم بھی ہے اور وہ اس کے ساتھ قائم بھی ہے، حالانکہ وہ فاعل نہیں ہے۔ من یکرمک فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قدم علیہ میں تقدیم سے مراد تقدیم وجوبی ہے، یعنی فعل یا شبہ فعل کو مقدم کرنا واجب ہو، جبکہ کریم من یکرمک میں کریم شبہ فعل
کا جو تقدیم ہے وہ وجوبی نہیں ہے بلکہ جائز ہے، جوازی ہے، کیونکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من یکرمک کریم۔ جواب یہ ہے کہ قدم علیہ میں تقدیم سے مراد تقدیم وجوبی ہے، یعنی فعل یا شبہ فعل کی تقدیم واجب ہو، جبکہ کریم من یکرمک میں جو کریم ہے مقدم، اس کی تقدیم وجوبی نہیں ہے بلکہ جوازی ہے، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں من یکرمک کریم، لہذا فاعل کی تعریف من یکرمک پر صادق نہیں آئے گی۔ علی جہت قیامہ بہ، یہ اس لیے کہا تاکہ نائب فاعل سے احتراز ہو جائے، جیسے ضرب زید میں زید، کیونکہ اگرچہ اس کی طرف ضرب فعل مسند ہے اور وہ اس پر مقدم بھی ہے، لیکن ضرب زید کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہے، مارا گیا زید۔ علی جہت قیامہ بہ، یہ احتراز ہے نائب فاعل سے، جیسے ضرب زید میں زید، اب یہ فاعل نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ ضرب فعل کا اس کی طرف اسناد ہے اور وہ اس پر مقدم بھی ہے، لیکن ضرب زید کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہے۔ والاصل، اور اصل یہ ہے ان یلی الفعل، کہ وہ متصل ہو فعل کے۔ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، کیونکہ فاعل فعل کا جز کی طرح ہوتا ہے اور جز میں اصل یہ ہے کہ وہ کل کے ساتھ متصل ہو۔ باقی فاعل فعل کے جز کی طرح اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کل جز کا محتاج ہوتا ہے، فعل بھی فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، اس لیے کہ فاعل فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے اور جز میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے کل کے ساتھ متصل ہو۔ باقی فاعل فعل کے جز کی طرح اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کل جز کا محتاج ہوتا ہے، فعل بھی فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اصل کا معنی قانون ہے اور قانون ضروری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری ہے فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے ضربک زید، یہاں پر زید ضربہ کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے اصل کا معنی ہے قانون ہوتا ہے اور قانون تو ضروری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا ضروری ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، حالانکہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ جیسے ضربک زید، اس میں زید ضربہ کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصل کا معنی ہے اولا اور بہتر، یعنی اولا اور بہتر یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو۔ جواب یہ ہے کہ اصل کا معنی ہے اولا اور بہتر، یعنی اولا اور بہتر یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اولا اور بہتر بھی نہیں ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، بلکہ کبھی تو ممتنع ہوتا ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، جیسے ضربک زید، یہاں پر ممتنع ہے کہ زید ضربہ کے ساتھ متصل ہو۔ سوال ہوتا ہے ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اولا یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، بلکہ کبھی تو ممتنع بھی ہوتا ہے، جیسے ضربک زید، اس میں زید کا ضربہ کے ساتھ اتصال ممتنع ہے۔ جواب یہ ہے کہ الاصل ان یلی الفعل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو اگر کوئی معنی موجود نہ ہو، اور ضربک زید میں معنی موجود ہے، کیونکہ اگر زید ضربہ کے ساتھ متصل ہو جائے تو کاف ضمیر کا اتصال ختم ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو اگر کوئی معنی موجود نہ ہو، اور ضربک زید میں معنی موجود ہے کہ زید ضربہ کے ساتھ متصل ہو، کیونکہ اگر زید ضربہ سے متصل ہو جائے تو کاف ضمیر کا اتصال ختم ہو جائے گا۔ فلذلک جاز، بس اسی وجہ سے جائز ہے ضرب غلامہ زید، وامتنع، اور ممتنع ہے ضرب غلامہ زیدن۔ ما قبل پر تفریع، چونکہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، اسی وجہ سے ضرب غلامہ زید جائز ہے، کیونکہ غلامہ کی ضمیر کا مرجع زید ہے جو لفظاً تو مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل کا رتبہ فعل سے پہلے ہوتا ہے، تو اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً لازم نہ آیا بلکہ صرف لفظاً لازم آیا، اور یہ جائز ہوتا ہے۔
چونکہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، اسی وجہ سے ضرب غلامہ زید جائز ہے، کیونکہ ہو ضمیر کا مرجع زید اگرچہ لفظاً مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل کا رتبہ فعل سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً لازم نہ آیا بلکہ صرف لفظاً لازم آیا، اور یہ جائز ہوتا ہے۔ وامتنع ضرب غلامہ زیدن، یہ ممتنع ہے کیونکہ یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع زیدن ہے جو لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول کا رتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے۔ تو اضمار قبل ذکر ہے لفظاً و رتبتاً جو کہ ناجائز ہے۔ ضرب غلامہ زیدن یہ ممتنع ہے کیونکہ ہو ضمیر کا مرجع زیدن ہے جو لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، کیونکہ وہ مفعول ہے اور مفعول کا رتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے، تو لہذا اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً لازم آیا جو کہ ناجائز ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ناجائز ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے، جزا ربہ عنی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العاویات وقد فعل، جزا ربہ عنی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العاویات وقد فعل، بدلہ دے اس کا رب عدی ابن حاتم کو مثل جزاء الکلاب العاویات، ان کتوں کے بدلے کے جیسا جو بھونکنے والے ہیں، وقد فعل اور تحقیق اس نے کر دیا۔ تو یہاں پر ربہ ہو ضمیر کا مرجع عدی ابن حاتم ہے اور وہ لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، کیونکہ وہ مفعول بھی ہے اور مفعول کا رتبہ فاعل سے مؤخر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ناجائز ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے، جزا ربہ عنی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العاویات وقد فعل، یہاں پر ربہ کی ضمیر کا مرجع عدی ابن حاتم ہے اور وہ لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، کیونکہ وہ مفعول ہے اور مفعول کا رتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ہے یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے۔